بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو گھمانڈ اور غرور کرتے دیکھو گے۔ میں آج آپ کو بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کا انجام بتاتا ہوں، کیونکہ میرا لیڈر عمران خان سب سے پہلے آپ کو لا الہ الا اللہ کا سبق دیتا ہے، اس کے بعد یہ کہنا بدو یا کہنا نستعین پر ختم کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ نہ ہم امریکہ کو خدا مانتے ہیں، نہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، کسی بڑی طاقت کو، بس اگر خدا ہے تو وہ ایک ہے، اور اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ بھی خدا ہے۔ آج آپ کو چھوٹے تکبروں کو چھوڑیں، جو ہمارے ملک کے یہ پی ڈی ایم اور یہ وہ جو چھوٹے موٹے تو تکبر ہیں، ان کو چھوڑیں۔ میں آج آپ کو بڑے بڑے تکبروں کی بات سناتا ہوں کہ جو برازیل ہے، یہ جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی۔ اس کا ایک نیا صدر بنا ہے جس کا نام ہے ڈی سلوا۔ اس نے اپنا یہاں پر اس نے منتخب ہونے کے بعد 2 دن کے اندر ہی جو اس کی آرمی کا سربراہ تھا اس کو اس نے معزول کر دیا اور برطرف کر دیا۔ ان گنت اور سینئر افسران کو برطرف کر دیا کہ وجہ یہ تھی کہ جو اس کے مقابلے دوسرا پریزیڈنٹ تھا بولسنارو، اس کے حامیوں نے الیکشن کا رزلٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو اس کے حلف اٹھانے کے بعد ڈی سلوا کے ایک ہفتے کے بعد ایوان پر اور صدارتی محل پر اور سپریم کورٹ پر اس کے حامیوں نے حملہ کر دیا، اور ڈی سلوا کا کہنا یہ ہے کہ اس کے مظاہرین کو جان بوجھ کر کنٹرول نہیں کیا گیا، اور بعض سینئر افسران کو اور فوجی افسروں نے ان کو درپردہ مظاہرین کو اکسایا اور حمایت کی۔ برطرف آرمی چیف جو تھا وہ سابق صدر بولسنارو کا آخری ہفتے میں اس نے اپوائنٹ کیا تھا اس کو، اور برازیل کے رقبہ جو ہے وہ تقریباً میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنوبی امریکہ کا سب سے زیادہ رقبہ رکھنے والا ملک ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا۔ اس ملک کے ساتھ امریکہ کی حمایت شامل ہے، اور اسی وجہ سے اس کو 31 سال اس پر فوج نے حکومت کی لگاتار، اور جنرل دیتے 6 جنرل تو 6 وہ لگاتار صدر بھی بنے۔ فوج کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا کوئی حساب نہیں تھا، لیکن اس کی گرفت کمزور اس وقت ہوئی جب جو ڈالر تھے امریکہ کے وہ ملنے اس کو کم ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ فوج تھی وہ اس صدر نے آ کر ڈی سلوا نے اس کو معزول کیا اور افسران کو معزول کیا اور ان کا زور توڑ دیا۔ ڈی سلوا نے یہ پہلا وہ ایک مزدور مزدور یونین کا صدر تھا، تو اس وجہ سے اس کو ذرا اچھی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، جیسے یہاں پر خان صاحب کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو 2018 کے الیکشن میں اس کو نائل بھی کیا گیا ڈی سلوا کو، اور سزا بھی دی گئی کچھ کرپشن وغیرہ کے کیس بنا کر، لیکن وہ پھر آ گیا اور اب پھر وہ صدر ہے وہاں پر، اور سارا زور اس نے توڑ دیا ان کا۔ یہی پرابلم یہاں پر بھی چل رہا ہے، ان لوگوں کو یہی خطرہ ہے اگر خان صاحب آ گئے تو وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اور اس کے بعد جو اب طیب اردگان کی طرف دیکھ لیں، فوجی بغاوت اس کے خلاف بھی ہوئی تھی 2016 میں جولائی میں ترکی میں۔ فوجی بغاوت وہاں پر اونٹ کی کمر پر ایک آخری تنکا ثابت ہوئی۔ 1935 میں فوج نے اس کو ترک سیکولر جمہوریہ کے نظریاتی محافظ ہونے کا جو ٹھیکہ وہاں پر اٹھا رکھا تھا وہ انجام کو پہنچا، اور وہی انجام آج تک جاری ہے۔ فوج نے خود کو 1960 سے 1998 تک 4 بار اقتدار پر قبضہ کیا ترکی میں، 2 بار مارشل لا لگایا، 1 بار منتخب وزیر اعظم عدنان محمد کو معزول کرنے کے بعد اس کو پھانسی بھی دی، اور 2 وزیر اعظم کو زبردستی چلتا بھی کیا۔ ٹیکنوکریٹس اور حاشیہ بردار جماعتوں کی مدد سے وہاں پر ملک کا نظام چلوانے کی کوشش کی، جیسے کہ آج کل یہاں پر ہو رہا ہے، مگر کردوں کی بغاوت کو دبانے میں وہ ناکام رہے، اور اقتصادی کساد بازاری کے نظریاتی محافظت کے عسکری نظریے کو وہاں پر نقصان پہنچا، اور عوام میں فوج کی بدنامی ہوئی۔ طیب اردگان نے پچھلے 20 سال سے اقتدار پر قابض ہیں، اور انہوں نے تعلیم، صحت، گورننس وغیرہ میں دیہی علاقوں تک یہاں پر یہ سہولتیں پہنچائی ہیں۔ سویلین ڈھانچہ کی آمرانہ مثالیہ بھی قائم کیا انہوں نے، جو فوج کو ایک بڑا پیغام ہے سویلین ڈھانچہ کی آخری۔ البتہ اس کے بعد جو اردگان نے 2016 میں بری اور فضائیہ کے کچھ افسران نے اس کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، لیکن عوام نے ان کی تطہیر اچھی طرح کی۔ سری لنکا کی فوج بھی اسی طرح اقتدار سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے کافی عرصہ سنبھالی رکھا۔ 1984 سے 2009 تک جب تامل ناڈو کی بغاوت ہو رہی تھی تو اس وقت سری لنکا کی فوج وہاں پر تقریباً اس کا اثر و رسوخ بڑھ چکا تھا، لیکن وہاں پر پھر خانہ جنگی کے آخری سالوں میں راجہ پاک سے فیملی نے وہاں پر اقتدار سنبھال لیا، اور ان کی کرپشن کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ تک پہنچ گیا۔ اور آج کل نیا وزیر اعظم جو ہے رانیل وکرمسنگھے ہے، اس کی تمام طبقات سے اس نے مدد مانگی ہے، اور فوج سے بھی مدد مانگی ہے۔ فوج کو 3 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک لے گیا، 2030 تک وہ 1 لاکھ تک لے جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔